شور کر رہی ہے روشن خیال دنیا، آج کی روشن خیال دنیا، عقل سے بھرپور دنیا جی، اور تہذیب سے عاری دنیا شور کر رہی ہے کہ عورتوں کو مردوں کے برابر حق ملنے چاہیے. ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں، برابر ملنے چاہیے، لیکن جس کو آپ برابر کہہ رہے ہیں وہ تھوڑی برابر ہوتا ہے. برابر تو وہ جس کو ایک عقل مند آدمی برابر کہے وہ برابر ہوتا ہے. بھائی 2 اور 2 4 یہ برابر ہیں. جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے. سابق النعل بالنعل. جب موچی جوتا بناتا ہے تو ایک جوتے کو دوسرے جوتے سے یوں کر کے جوڑتا ہے، یوں دیکھتا ہے کہ برابر ہے کہ نہیں. تو سابق النعل بالنعل، جوتا جوتے کے برابر ہو جاتا ہے، اس کو برابری کہتے ہیں. تو 2 اور 2 4 اس کو برابری کہتے ہیں. تو برابری تو یہ ہوئی کہ وہ بچے جنتی ہے تو تم بھی جن کے دکھاؤ، وہ دودھ پلاتی ہے تم بھی دودھ پلاؤ، وہ دن میں پلائے تم رات کو پلاؤ، وہ رات کو پلائے تو تم دن میں پلاؤ. کہاں سے پلائیں گے؟ کیونکہ یہ سسٹم تو اپنے پاس نہیں ہے. جب سسٹم نہیں ہے تو جب سسٹم کے اعتبار سے اللہ نے ایک نہیں بنایا تو سوچ کے اعتبار سے دونوں ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اتنی موٹی آج کے عقل مندوں کے ذہنوں میں اتنی موٹی بات نہیں آتی. عورت اور مرد دونوں کی بناوٹ، دونوں کی ساخت بالکل الگ، ڈفرینٹ ہے، بالکل الگ ہے. عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے، عورت بچے کو پیٹ میں 9 مہینے رکھتی ہے. مرد یہ کام کر سکتا ہے؟ دونوں کے اعضاء الگ، دونوں کی عادات الگ، دونوں کے طور طریقے الگ. جی صرف انسان ہونا عورت مرد سے کافی تھوڑی. کیسی عجیب سی ڈھونڈی سی بات ہے کہ جی برابر کرو، برابر کرو. کیا مطلب؟ گھر سے نکالو تو نکالو، لے کے جاؤ. پھر چھوٹے چھوٹے چوزوں کو کیا ہوگا؟ تو ان کے لیے کوئی کام والی رکھیں گے تو وہ بھی تو والی ہے نا. گھر والی کو لے کے جا رہے ہیں، کام والی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں جی. تو ان کے لیے بھی کوئی والا ہونا چاہیے تھا. کوئی والا ہوتا ان کو جو سنبھالتا، والی کو کیوں لا رہے ہو؟ معلوم ہوا بچوں کی تربیت اور بچوں کو سنبھالنا یہ اللہ تعالیٰ نے عورت کی فطرت میں رکھا ہے. بچوں سے محبت، ان کے پیشاب پخانے سے گھن کا نہ آنا، ان کو جی ان کی صفائی ستھرائی کا کرنا، یہ عورتوں کا حوصلہ ہے. اللہ نے یہ طبیعت عورتوں کی بنائی ہے، مردوں کی نہیں بنائی. تو اللہ پاک نے میل فیمیل کا جوڑا بنایا اور جوڑا بنا کے دونوں کے ذمہ اللہ نے کام الگ الگ کر دی. اور یہ صرف اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں نہیں، جتنے بھی میل فیمیل ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، سب میں اللہ پاک نے ذمہ داریاں الگ الگ رکھی، ذمہ داریاں الگ رکھی. مرغ سلمہ بھاگے بھاگے پھرتے ہیں اور مرغی سلمہ جی 21 دن توجہ دیتی ہے، اندر پر مسلسل بیٹھی رہتی ہے. کوئی کہے کہ برابری کرو، کر کے دکھاؤ. مرغا تمہارے قابو میں نہیں آئے گا. اللہ پاک نے ایک نظام بنایا. جو لوگ اس کے خلاف کرتے ہیں وہ فطرت انسانی کے خلاف بات کرتے ہیں، وہ قانون الہی کے خلاف بات کرتے ہیں، اور وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یورپ کی انسانی حقوق کے علم بردار کوئی خاتون پڑوسی ملک میں گئی اور وہاں روشن خیال عورتیں اس کے ارد گرد جمع ہو گئی اور کہا کہ پلیز آپ ہماری حکومت پر پریشر بنائیں، زور دیں، یہ ہمارے اوپر بہت ظلم کیے ہوئے ہیں، یہ ہمیں آزادی کے ساتھ اجازت نہیں دیتی گھومنے پھرنے کی، اور یہاں کے مرد جو ہیں وہ مذہب زدہ ہیں، مذہبی تعلیمات سے متاثر ہیں، لہٰذا وہ گھر کی 4 دیواری کے اندر ہمیں قیدی بنا کے رکھتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم انجوائے کریں، ہم بھی چاہتے ہیں ہم جاب کریں. تو وہ ہنسنے لگی اور پھر کہا اے مشرق کی سعادت مند عورتوں، نیک بخت عورتوں، ہم بدنصیب عورتوں سے پوچھو کہ ہم نے مردوں سے آزادی لے کر اور مردوں نے آزادی ہمیں جو دی اس سے کتنی بڑی تباہی آئی ہے. کہ مرد بڑا چالاک نکلا، ہم نے اس سے آزادی مانگی، کہا کس نے منع کیا؟ لو آزادی، فریڈم لو، کہاں جانا ہے جہاں جانا ہے جاؤ. تو ہم نکلے گھر سے، ہم نے جاب کیا، دن بھر کام کیا، جب شام کو آئے تو ہاؤس جاب تو تھا، وہ تو پہلے سے ہمارے ذمہ تھا. شوہر کو خوش کرنا، اس کے لیے کھانا تیار کرنا، اس کے لیے بیڈ تیار کرنا، پھر اس کے لیے جاگنا، اس کا دل خوش کرنا، یہ ذمہ داری تو پہلے سے آلریڈی ہمارے ذمہ تھی. تو دن بھر کی تھکن اور ہم نے اپنے ذمہ لے لی. گویا
مرد بڑا چالاک نکلا، وہ تو کرتا ہے سنگل جاب، صبح کو جاتا ہے شام کو آتا ہے، عیش کے ساتھ سوتا ہے، لیکن ہمارا تو ڈبل جاب ہو گیا، ہمیں باہر والوں کو بھی خوش کرنا ہے اور گھر والے کو بھی خوش کرنا ہے۔ تو یہ نادانی تم مت کرنا، یہ نادانی ہم کر بیٹھے ہیں۔ ہمیں شوہر کو بھی خوش کرنا ہے کہ وہ ناراض نہ ہونے پائے، ہمیں اپنے باس کو بھی خوش کرنا ہے کہ وہ ہمیں جاب سے نہ نکال دے، ہمیں اس کو بھی اسمائل دینی پڑتی ہے، اس کو بھی اسمائل دینی پڑتی ہے، اس کو بھی مسکراہٹوں سے خوش رکھنا پڑتا ہے، اس کو بھی خوش رکھنا پڑتا ہے، وہ جو کہے وہ کرنا پڑتا ہے، یہ جو کہے وہ کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم تو بڑی بیوقوف نکلے، ہم نے تو اپنے پیروں میں کلہاڑی مار لی، لہذا تم مت مارنا۔ اللہ اکبر کرتے ٹھوکریں کھا کے جو سبق ان کو آیا، آج بھی بہت سی عورتیں اس بات کو نہیں سمجھ پائی ہیں اور آج بھی اسی رٹ پر لگی ہیں۔ ہمیں فریڈم چاہیے، آزادی چاہیے۔